روایتی اوپر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ستون چھت کے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے اور جس پہ چھت چار جاتی ہے گویا کہ جو بندہ نماز نہیں کرتا وہ دین کو مجاہد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور السلام نے فرمایا صلاۃ عماد الدین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف، پس ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آ گئے، نااہل لوگ آ گئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، تو بس عنقریب وہ غیظ سے ملاقات کریں گے، عنقریب انہیں غیظ میں پھینکا جائے گا۔ قرآن کے الفاظ کی ترتیب پہ ذرا غور کرو، اس آیت میں سورہ مریم پاک میں سورہ کی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ تو نمازی پکے تھے، یا بھی کیا دیکھنا مسجداں کچیاں تھے نمازی، اور مسجداں پکیاں تھے نمازی۔ دیکھیں جب مسجد میں اے سی نہیں لگا ہوا تھا، کسی مسجد گزارے مدینہ میں، جب اس مسجد میں اتنی سونی ٹائل نہیں لگی تھی، اتنے سونے قلیم نہیں تھے، اتنا سونا انتظام پانی کا واش روم کا نہیں تھا، اے سی وغیرہ ہیٹر وغیرہ موجود ہیں، یہ ایلومینیم کی شیشے اور کھڑکیاں دروازے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ میں اس دور میں آیا، مجھے پتہ ہے 2-3 مرتبہ مسجد میں آیا بچپن میں، تراویحوں کے دور میں، ایک مرتبہ دوست کے ساتھ، تو یہاں پہ پرانی بھوسا جو تھا کچی مسجد ہوتی تھی اور چھوٹی سی دیوار ہوتی تھی، ادھر ایک لیٹرین ہوتی تھی جس میں کوئی بڑا پخانہ کر جاتا تو سارے لوگ سے گالی دیتے ہوتے تھے کہ یہ صرف استنجا کرنے کی جگہ ہے، پیشاب پخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ موٹر بھی سادی سی لگی ہوتی تو ٹک ٹک والی، ادھر ایک چھوٹا سا اتنی سی دیوار تھی دربار شریف کے ساتھ، اوپر یہ درخت ہوتا تھا، سوچے ہیں اس وقت مسجد کے نمازی پکے تھے۔ میں نے تو وہ دیکھا ہے کہ مسجد کا اندر والا حال جہاں سے 2-3 صفحے ہوتی ہے وہ سارا فل ہوتا ہے۔ اللہ جنت نصیب کرے آپ کو محمد اشرف کو، استاد صاحب کا جو بھتیجا تھا وہ آپ کا گیا تھا، تو ہم اس کے ساتھ کبھی کبھی آ جایا کرتے نماز تعلیم پڑھانے۔ تو اس وقت کی مسجدیں کچی تھی لیکن نمازی روزے دار بھی پکے تھے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ روزہ رکھ کے جنگل کی کٹائی کرتے تھے، واڈی کرتے ہوتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، بندہ ہٹا کٹا ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا بندے کو، سارا دن اس نے سو کے گزارنا ہوتا ہے۔ کئی بندے ایسے کہ بالکل فارغ ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی مشقت اگر ہے بھی تو جہاں سے اٹھ رہا ہے پنکھے کے نیچے جا کر کوئی کام تو ہے نہیں، وہ بھی تو دیر رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اب سردیوں کے موسم میں یہاں گیزر لگ جاتا ہے، پانی گرم ہوتا ہے، سہولت ہوتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں گیزر اور گرمیوں کے موسم میں یہ اے سی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کہ سردی اور گرمی سے بچانے کے سارے انتظام کر دیے گئے، صرف راحت پہنچانے کے لیے کہ مسجد میں نمازی آئیں اور سکون سے اللہ کی عبادت کریں۔ اب مزاج اور مزید سہل پسندی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پہلے لوگ مسجد میں آ کے یہ ڈیمانڈیں نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یار جہنم کی گرمی بڑی چاہیے، اتنے برداشت کر دو، یہ تھے مشقت اٹھا لیتے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے عاجزی ان کے ساری کرتے۔ اب کیا معاملہ ہوتا ہے، سب تو پہلے ہوتے ہیں موٹے چاٹتے ہیں، ایسے کیوں اتنا چلایا، خدا کے بندے نہیں چلا تو کیا ہو گیا،
تو چودھری بن کے مسجد میں آیا تو اللہ کا بندہ بن کے آیا مسجد میں. اگر نہیں چلا تو تیرے گھر میں تو سارا سال نہیں چلتا, ساری زندگی نہیں چلا, مسجد میں نہیں چلا تو کیا ہو گیا؟ دو چار بندے لڑ پڑے, لائٹاں کیوں نہیں چل رہی؟ خدا کے بندے تیرے گھر میں پورے گھر میں ایک لائٹ چلتی ہے. کچھ خیال کرنا چاہیے, کچھ اہتمام ہونا چاہیے چیزوں کی طرف کہ مسجد کا معاملہ کیسا ہے. یہ تو سرے دست باتیں آ گئی. تو بات کر رہا تھا کہ نمازی پکے تھے, مسجدیں اب مسجدیں پکی ہو گئی, نماز کہتے نا مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا کافی ہے, برسوں سے نمازی بن نہ سکا. بیریہ ٹاؤن میں بہت بڑی مسجد ہے لیکن نمازی کتنے ہوں گے؟ یہ ادھر سامنے آپ کے سائڈ میں 2-3 دن پہلے میرے دوست نے ایک مسجد کا وہ سارا سٹرکچر سارا ڈھانچہ سیٹ کیا, بڑی سونی مسجد ہے. پہلے نمازی کا کیا حال ہے؟ نمازی تو پاس میں 10 بار یہ فائدہ تو کروڑوں روپے لان کا مسجد یہ چھٹا داد ہے, کروڑوں روپے لگا کے محل تعمیر کر دیا. وہاں نمازی کو اتنے عام ہے, نہ بچے پڑھ رہے ہیں قرآن, 15-20 بچے ہیں. سارے بکاری صاحب میرے پاس بنانا, میں 2-3 مرتبہ درس دینے گیا ہوں, کہہ رہے بڑا برا حال ہے, بچے نہیں پڑھتے. بھئی کیا فائدہ اتنا بڑا محل تعمیر کرنے کا, شو مارنے کا, علاقے میں چھٹے آنا مسجد بڑی عادت ہے, اس کو آباد بھی تو ہم نہیں کرتے. یہ مسجد ہے, ہر مسجد کے حق ہوتے ہیں محلے والوں پہ. اگلے دن ہم دو دوست بیٹھے ہوئے تھے تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے محلے میں نا مصیبتیں بڑی آ رہی ہیں, ہمارے اس محلے میں مصیبتیں بڑی آ رہی ہیں. کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, کہیں بیمار ہو رہے ہیں, کہیں فوتگی ہو رہی ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. تو میرے دل میں جو بات آئی تھی نا, میں تھوڑے نہ گل کرنے اسے ہونا نہیں کرتا, میرے دل میں جو بات آئی تھی وہ مسجد کی ویرانی ہے. ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہو اور صرف 7 نمازی ہو جاؤ, کتنے 8واں بندہ نہیں آتا آتی ہے کہ پورا محلہ وقت ہے تو بندے کے لیے اچھا حافظ نہ ہو 5 ساری تکسا بھی پوری نہ ہو. اصل کی جواب دینا کیا بتا دیں. صحابہ کہتے تھے جو عشاء کی نماز میں شامل نہیں ہوتا تھا ہمارے نزدیک وہ بندہ منافق تصور کیا جاتا تھا. یہ منافق تو نہیں ہو گیا, یہ قرآن کی آیت وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, اپنی شہوتوں کی پیروی کی, نماز کو ضائع کیا. یہ دل کی خواہش ہے, اندر کے نفس کی شہوت ہے تیری کہ تو فجر کی نماز پڑھتا رہی ہے, مسجد میں آ کے سحری رکھی ہے, سحری کی ہے, فوراً اذان کی 2 سجدے کیے, وہیں پہ لیٹ گیا. یہ تیرے نفس کی خواہش ہے. قیامت کے دن تجھے پوچھا جائے گا کہ مسجد میں جب باجماعت نماز کا اہتمام تھا تو نے 10 منٹ نیند کے لیے وہ اتنا بڑا ثواب کیوں ضائع کیا. میں نے پہلے روزے ہی بات کر دی تھی نماز کی اہمیت میں, دوسرے روزے کو تھا میرا, میں نے یہ بات اعلانیہ کی تھی اور انداز میں کی تھی کہ کئی لوگ ہوں گے جو سستی کریں گے, لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو جماعت کو جان بوجھ کے چھوڑے اور گھر میں پڑے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. ہم کہاں بھولے بیٹھے, پہلے روزے میں ہم نے دیکھے تھے 5 صفحے تھی, آج 3 بھی پوری نہیں ہوئی ہیں. وہ جو لفظ برسل تو آ جائیں گے, میں اس کا نہیں جاتا, وہ جو چند دن کے لیے مسجد میں آئے تھے تو باقی ماہ رمضان نہیں ہے. وہ پہلے 5-7 دن جو ماہ رمضان تھا اس کی برکتیں اب بھی اسی کی ترکیب سے ہیں. اب بھی ہر روز 10 لاکھ بندہ اللہ معاف کرتا ہے. اب بھی اللہ تعالیٰ یہ 16ویں روزے میں بھی اللہ وہی 10 لاکھ بندہ معاف کرے گا, 10 لاکھ بندے کو جنت سے داخل دے گا. اس 16ویں روزے میں بھی فجر کی نماز پڑھے گا تو 70 گنا ثواب پائے گا. عام دنوں میں تو 27 گنا ثواب ہوتا ہے, تو یہاں 27 کو 70 سے ملٹیپل کیا جائے تو پھر کہاں جواب پہنچتا ہے. 17 یہ کہاں تک بات پہنچتی ہے آپ کو, کتنے ہزار نمازوں کا ثواب بندہ ضائع کرتا ہے. اور پھر ایک قدم مسجد میں عام مہینوں میں اٹھایا جاتا ہے کہ گناہ معاف ہے, ایک درجہ بلند ہے, ایک نیکی ملتی ہے. ہمارے رمضان میں ہر قدم پہ 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی محرومی اور بدبختی. پھر ہم کہیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا, ہمارے کاروبار میں وسعت نہیں آئی, ہمارا مال مر گیا, ہمارے گھر میں یہ مصیبت آ گئی, آفت آ گئی ہے. خدا کے بندو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. میں رات کو پڑھ رہا تھا, دنیا کا سب سے بڑا بے وفا بندہ
توجہ ہے جملے پہ غور کرو. دنیا کا سب سے بڑا بے وفا بندہ، بے اعتبار بندہ وہ ہے جو بے نمازی ہے. سب سے کبھی بھی اس سے وفا کی توقع نہ کرو، کبھی بھی اس سے وعدے کی وفا، کبھی بھی اس سے وفاداری کی توقع نہ کرو. وہ تو خنزیر سے بھی برا ہے، کتے سے بھی برا ہے وہ بندہ. آپ کہہ کے لفظ بڑے سخت ہیں. کتے کو 4 دن روٹی ڈالی جائے نا مالک کا در نہیں چھوڑتا. اور یہ وہ بندہ جو مالک کے آسمان کے چھت کے نیچے رہتا ہے اور زمین کے بچھونے کے اوپر چلتا ہے اور اس کا رزق ہر وقت ہڑپ کرتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، اور پھر بھی وہ 750 بات کو کہے بندے ساری نعمت استعمال کر کے میری بات میں جھک جا. جڑا خدا نال وفا نہیں کرتا بندے نال کیویں وفا کرے. سب سے بڑا بے وفا بندہ وہ ہے، بے اعتبار بندہ وہ ہے جو بے نمازی ہے. علماء فرماتے ہیں اس بے نمازی کو قرض نہ دیا کرو. اگر قرض لینے آ جائے تو اس کو قرض نہ دیا کرو. بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا بے نمازی سے کام نہ لیا کرو. حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، حضرت امام اعظم حنیفہ کا فتویٰ، امام مالک کا، امام احمد حنبل کا، پڑھو تو صحیح ان کے فتوے کتنے سخت ہیں. سلطان باؤ فرماتے ہیں وہ تو خنزیر سے ہی بدتر ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہے وہ بندہ جو بے نمازی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات کیا ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ بندے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، ایک حدیث میں فرمایا اگر تم سے کوئی پوچھے کہ فلاں بندہ مسلمان ہے، فرمایا اگر تم اسے مسجد میں آتا جاتا دیکھو، نماز پڑھتے دیکھو، تو پھر تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ مسلمان ہے. اگر مسجد میں نہیں آتا تو پھر کو پتہ نہیں کیا ہے. یہ لفظ سننے آسان ہے لیکن رحمت للعالمین کی زبان سے نکلے ہوئے سوچو تو کتنا دکھ ہوگا جو ساری امت کو کلمہ پڑھانے آئے تھے، جو حریص علیکم ہیں، جو مومنوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، جو ایمان کی طلب میں دل رات لعلک باخر نفسک، اللہ قرآن میں کہتا ہے محبوب تو اتنی کوشش کر رہا ہے کہیں ایسا ہی نہ ہو تو اپنے نفس کو ضائع کر دے، اپنے آپ کو اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی قیامت کے دن اس کا جو انجام ہوگا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، حمان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا. میں اسکول ٹیچر ہوں، مجھے پتا ہے کہ جب کلاس میں جو نالائق بچے ہوتے ہیں نا ان میں اگر کسی سمجھدار لائق بچے کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ بڑی انسلٹ فیل کرتا ہے. مجھے ان کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا. اگر قیامت کے دن یہ کہا گیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، ان مجرموں کے ساتھ جن میں ابو جہل بھی ہوگا، ابو لہب بھی ہوگا، حمان کا فرعون اور نمرود بھی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جس نے نماز چھوڑی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، حمان اور قارون اور نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ابو جہل کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا. اور ایک طرف ان کی لائن لگی ہوگی، ایک طرف ابو بکر عمر عثمان و علی کی لائن لگی ہوگی. اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے جب سٹینڈ کیا جائے گا ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ، فرعون حمان قارون کے ساتھ، اور ادھر ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر انبیاء ہوں گے. علاقوں میں 24,000 انبیاء، 313 رسول، یہ ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر، یہ سارے صحابہ ہوں گے. داتا علی اجمیری بھی ہوں گے، خواجہ اجمیری بھی ہوں گے، مجدد فیصانی بھی ہوں گے، بہاول زکریا ملتانی بھی ہوں گے، شاہ نقشبند بخاری بھی ہوں گے، امیر طلاب بھی ہوں گے، بابا سماسی بھی ہوں گے، باقی باللہ یہ سارے اللہ کے ولی، روشن چہرے، نور والے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ قیامت کی سنگت کس کی اٹھانی ہے، ان کی سنگت میں جانا ہے. تو اگر ان کے پلے جانا ہے جو نور والے ہیں تو پھر نماز پڑھنی پڑے گی، پھر نماز پڑھنی ہوگی. تو اگر نماز کو چھوڑ دیا تو پھر آٹومیٹکلی پھر پلہ دوسرے طرف چلا جائے گا. اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ غی سے ملاقات کریں گے. جہنم کا وہ گڑھ ہے غی، وہ کنواں ہے. اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں بات کرنا فرمایا جب جہنم کی آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی ہے، بجھنے پہ آتی ہے، پھر رب
کہتا ہے کہ اب اس کنویں کا منہ کھولا جائے. جب اس کنویں کا منہ کھولا جاتا ہے تو پھر آگ بھڑکتی ہے، پھر چیخ و چنگار مزید ابھرتی ہے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے سارے طبقے پھر پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. جہنم کے طبقے، جہنم کی آگ کے حصے، اس حصے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ اب اسے بند کر دے، اب اسے بند کر دے. اس جگہ پہ کس کو پھینکا جائے گا؟ جو نماز. ہم نے تو اس کو لائٹلی لیا ہوا ہے سجنا، لائٹلی نہیں، اس کو ڈیپلی لینا پڑے گا. جب مسافر ہو جانے لے پتہ نہیں کہڑے ویلے اب پتہ تو باجی کہتے سوچ ہو جانے اور سوچ تو خیر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں بندے کو اگلا سانس آنے کہ نہیں آنا. بندے ٹھیک ہیں چلو بوڑھے ہو جاؤ گے، سیاسی کر لو گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، نمازی شروع ہو جاؤ گے، اور تجھے پتہ ہے کہ انہیں بوڑھے ہونا ہے کہ موت کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، پتہ تجھے کوئی نہیں کب آ جانا. ایک جملہ لکھا ہوا یا بازار میں جائے نا تو سامنے ایک چھوٹی سی سکے میں پرانی سی لگی ہے. میں اکثر جنازوں کو بھی بات کرتا ہوں، نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. یارو پھر جو منہ چھپا کے آنا ہے، چٹے کفن میں لپیٹ کے تجھے اللہ کی بارگاہ میں لوگوں نے پیش کرا، غسل کے دینے والے کے ہاتھ میں تو آئے گا، پتہ نہیں کس طرح تجھے مروڑ دے گا. اچھا نہیں ہے کہ تو اس منہ سے خدا کی بارگاہ میں آ جائے. ابھی ہے یا ایھا انسان ما غرک بربک الکریم. اللہ کہتا ہے انسان تیرا رب بڑا کریم ہے، انسان تیرا رب بڑا کریم ہے. یا ایھا انسان کتنے پیار کے لہجے میں اللہ فرما رہا ہے، ما غرک، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ بربک، میں تیرا رب بھی لگتا ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں خالق بھی ہوں. یہ تین صفتیں بیان کی اللہ نے، کہا آجا میری بات کر، آج جھک جا، توبہ کر لے، وہ اللہ معاف کر دے گا. آج کے بعد سچی توبہ کر، یا اللہ آئندہ نہیں آؤں گا، آئندہ نہیں گناہ کروں گا، آئندہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ تو اللہ کے ذمے سے اٹھ جاتا ہے. میں نے رات کو ایک بات کی تھی، تقریباً 19 فرشتے انسان کی سیکیورٹی کے لیے اللہ نے لگائے. کتنے؟ 19 فرشتے. یہ رات کو سوتے ہوئے ہمارے کھلے منہ میں جو کیڑے مکوڑے نہیں نہ داخل ہوتے، یہ سانپ وغیرہ چھپکلی وغیرہ ہمارے منہ میں نہیں جاتی، یہ ہمارے ناک میں مچھر اور مکھی اور یہ کیڑے مکوڑے نہیں نہ داخل ہوتے کان میں. کیا سمجھتے ہو؟ کون حفاظت کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت فرشتوں سے کرواتا ہے. حدیث بات کا آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے الذی یفوتہ صلاۃ العصر فکانما قتل اہلہ ومالہ، فرمایا جس نے ایک نماز عصر کی چھوڑ دی، اتنا بڑا اس نے جرم کیا گویا کہ اس کے سارے بچے بیوی مر گئے، ساری فیکٹری کاروبار کو آگ لگ گئی. خدا نخواستہ، خدا نخواستہ آج کسی کی کڑک کو آگ لگ جائے، فصل پکی ہوئی، وہ بندہ پیرا اٹھن جو گا نہیں رہتا، میری 6 مہینے کی محنت ضائع ہو گئی، میں ٹھیکہ بھی دینا سی، میں کھاد کے پیسے بھی دینے سن، میں یہ بیج بھی دینے سن، بوائی بھی دینی، سب کچھ ہونا سی، ایسے فصل سے سب کچھ تے جے ساری کو آگ لگ جائے، صرف وہ آگ ہی نہ لگے، بچے بھی سارے مر جائیں، بیوی بھی مر جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایڈا بڑا یہ نقصان نہیں جڈا بڑا بندے کا نقصان ادو ہو جاتا ہے جو اثر دن بعد چل جاتا. ایک بزرگ تھے، ان کا بچہ فوت ہو گیا، 2-4 بندے، کافی بندے نا وہ تعزیت کرنے آئے. آپ فرمان لگے انہیں بندے میرے بچہ مرن تے ہے لیکن نماز آیا ہونے تھی، پھر تو یہ بھی نہیں تھی ہونا میرے. مطلب کہ بزرگوں کے نزدیک اولاد سے بھی زیادہ محبوب نماز کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام گزرے نے ایک بستی جو آخری گل کرنا تو جو کرے کہ بستی بڑی بارونق، ہریالی ہر پاسے، سبزہ لہلہاندا پیا، فصل آباد نے، چہل پہل. کچھ دن 3 سال تو بعد آپ پھر ادھر دی گزرے تے ویکھیا کہ بستی اجڑی ہوئی ہے، جڑے چشمے سن پانی دے خشک نے، ندیاں میں پانی کوئی نہیں، تے باغ اجڑے ہوئے، بستیاں بے آباد. پوچھا ادھر کی ہوئے؟ میں کہا 3 سال پہلو آیا سی، بندے آتے نا باہر آئی یار بڑی چینج ہو گئی فلانی، 3 سال بعد ہے. بندے دسیا جی نہیں تو ایک بندہ گزرے ہے، وہ سی بے نمازی، انہیں صرف ساڈے ایس جڑا چشمہ ہے نا
ایک بار منہ دھو رہا سی، وہ منہ دھون کی نوسط کی وجہ تو سارے علاقے قید ہے، بستی اجڑ گئی۔ ایک بزرگ ہے دیکھا کہ مچھلیاں آپس ایک دوسرے کو کھان رہی ہیں، بڑا برا یا ماحول ہے۔ پوچھا کہ آگے لگے جی تو بے نمازی گزرے ہیں، تو انہیں صرف اپنے منہ چ کولی کی یہ پانی پی لگا سی تے پانی سی کھارا، انہیں وہ پانی اپنے منہ چ بعد دوبارہ پہ پانی سٹ چڑے، جس دن دا وہ اتوں دی گزرے اس دن تے اجڑ گیا سارے کیا ہے۔ اور جس علاقے میں یہ معاملہ ہو جائے اتنے نہیں کوئی رزق رہتا تے جس گھر ہر وقت دی بے نمازی ہو، فجر دی اذان ہوئے سارا قربہ ستا رہے، کسی نوں جاگ نہ آوے، کوئی اٹھے ہی نہ، اذان سن کے بھی ستے رہے، کی برکت ہونی اس گھر وچ۔ ایک مشہور روایت بزرگ سناتے ہوندے سن، ایک بندے کو ایک بندہ گیا کہنے لگا جی رزق وچ برکت کوئی نہیں، انہاں کہا جی گھر دے بوہے اگے نا پردہ لا چھڑو، گھر دے بوہے اگے پردہ لا چھڑو۔ کافی دن گزرے تو پوچھا کی حال ہے جی اللہ کا فضل، پر گل سمجھ نہیں آئی۔ میں رزق دے کاروبار دی اس واسطے گل کی برکت تساں پردے دے ول گائیڈ کر چھڑے، انہاں کہا کہ تیرے گھر دا نا کدے دروازہ کھلا ہوندا سی تے کوئی بے نمازی تیرے گھر دے کو لگدا ہی تو اودی جھاتی پے جاندی سی۔ کئی بندے دی ایویں عادت ہوندی ہے وہ کھلے والے ایویں کر دے، اللہ کے گھر پیڑا کوہن بھی نہ دے۔ یقین منو میں نہیں گل کرتا، کئی بندے پہ گزرتے ہیں اس تکلیف وچوں کہ گوہن پیڑا لگ گیا ہے۔ میں پرسوں ہمسایہ دے کوکر کی کرنا، اچھا ہمسایہ بڑی بڑی کرم نوازی رکھ دی، ہمسایہ ایک سائے چ رہنا یار جنہ انہوں احساس ہونا ہے کسی اور تے نہیں ہونا، جتنی جلدی انہیں اپڑ جانا کسی اور تے نہیں اپڑ۔ رشتہ دار بھی دوجے چنگا ہوئے تے ماڑا ہوئے تے ہر ویلے انہیں نظریں ہی اتر رکھنی ہیں، دعا ہوندے ہیں کہ چاٹی مارا۔ کئی بھڑی طبیعت دے بندے ہوندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں کو محفوظ کرے۔ حکم یہ ہے کہ اگر دروازہ کھلے ہے تو تسی دروازے چاکی، اگر کسی نے ادب وچ توجہ کرے، بچے سارے وچ توجہ کرے، کسی گھر جانا دروازہ کھٹکھٹانا ہے تے کھٹکھٹا کے سائڈ تے کھڑے ہونا ہے، یہ سونے مصطفیٰ دی سنت ہے۔ سبحان اللہ، تاکہ بوا کھولے تے سب تو پہلے تہاڈی چاتی اس دھی بہن تے نہ پوے۔ اگر دروازہ کھلے تہاڈی نظر اندر نہ پوے، مستورات سر تو پردہ بھی اتریا ہوتا ہے، کچھ آداب سکھائے اسلام نے، دروازہ کھٹکھٹاؤ سائڈ تے ہو جاؤ، کوشش کرو چہرہ سائڈ تے کیتا گیا ہوے کہ اگر کوئی عورت تے بوا کھولے تو تہاڈی نظر اودے تے میں تیرے گھر دے بوئے کو بے نمازی لگ دے سن، اودی نظراں تیرے گھر پیندیاں سن، اودی نظر جیڑی نحوست سی تیرے گھر دے رزق اٹھ جاندا سی، برکت اٹھ جاندی سی۔ اللہ سب نماز دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پڑھنی چاہیے نماز، پڑھنی چاہیے، پڑھو کرو گے انشاءاللہ نماز پڑھنی یار، پتہ نہیں مار کیڑے ویلے جانا ہے، میرے منہ نہیں پتہ گھر نہیں پہ چڑھ کے سب تھانے شکیر کافی شکیر بھی بیٹھے ہوئے تواڈے کے ہاتھ جوڑ کے ترلا لینا ایس مسجد نو آباد کرنا ساڈے تے فرض ہے۔ مینوں بھی پوچھ ہونی ہے تو کنی کوشش کیتی ہے، تانوں بھی پوچھ ہونی ہے کہ تساں آپ کنی پڑھی تے گھر دیاں نوں نال کنا لیاندا جے تے دوستاں نوں کنی دعوت دتی ہے، ہر کسی نوں پوچھ ہونی ہے۔ اللہ کسی کی عمر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔